وہ گھڑی آ گئی ہے جس کا فلسطینی عوام برسوں سے انتظار کر رہے تھے۔ وہ مدد آ گئی ہے جس کی امید دنیا کے مسلمانوں نے لگا رکھی تھی۔ جی ہاں، اللہ کی مدد آ چکی ہے، وہی مدد جو کبھی چھوٹے پرندوں کے ذریعے کعبہ کی حفاظت کے لیے بھیجی گئی تھی۔ آج پھر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کا جھنڈ بھیج کر اسرائیل پر اپنا عذاب نازل کر دیا۔ دنیا پریشان ہے، سائنسدان حیران ہیں، لیکن مسلمانوں کا دل مطمئن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو جواب دے دیا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح آنے والی عجیب و غریب آفت صرف ایک اتفاق نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ یہ ایک سبق ہے، وارننگ ہے ان سب کے لیے جو سمجھنا چاہیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا کیونکہ یہ معلومات آپ کے لیے آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کافی ہے اور آپ کو حقیقت کا وہ رخ دکھائے گی جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اسرائیل جو فلسطین پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا تھا، معصوم بچوں پر بم گرا رہا تھا، گھروں کو مسمار کر رہا تھا اور اسپتالوں تک کو نشانہ بنا رہا تھا، وہاں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ سب حیران رہ گئے۔ حالیہ دنوں کی بات ہے جب اچانک اسرائیل میں ایک عجیب و غریب آفت نے جنم لیا۔ اسرائیلی شہری اپنے روزمرہ مصروفیات میں مصروف تھے، لیکن شام کے وقت اچانک ایک عجیب آگ نمودار ہوئی۔ وہ آگ جس نے دیکھتے ہی دیکھتے مختلف علاقوں کو لپیٹ میں لے لیا۔ ہر طرف دھواں ہی دھواں نظر آنے لگا، آسمان پر سیاہ بادلوں کی طرح آگ کا دھواں چھا گیا۔ لوگ گھروں سے باہر نکل کر حیران ہو کر دیکھنے لگے کہ آخر یہ آگ کہاں سے آ رہی ہے۔ جنگلات میں جو معمولی آگ تھی اچانک خطرناک آگ میں کیسے بدل گئی؟ پوری اسرائیل انتظامیہ ہل کر رہ گئی۔ فائر بریگیڈ کے ادارے فوراً حرکت میں آ گئے۔ ایمرجنسی الرٹ جاری کر دیا گیا۔ پورے ملک میں ہائی الرٹ کا اعلان ہو گیا۔ ہر علاقے میں آگ بجھانے والی گاڑیاں دوڑتی نظر آ رہی تھیں۔ ہیلی کاپٹرز کو بلایا گیا، پانی کے ٹینکر سے آگ بجھانے کی کوشش کی جانے لگی۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ آگ نہ صرف پھیلتی چلی جا رہی تھی بلکہ تیز ہو رہی تھی، جیسے کوئی اسے آگے بڑھا رہا ہو۔ اسرائیلی حکومت نے نہ صرف اپنی اندرونی فورسز کو الرٹ کیا بلکہ دوسرے ممالک اور خاص طور سے امریکہ اور یورپ سے بھی مدد مانگی تاکہ آگ پر قابو پایا جا سکے۔ لیکن حیران کن طور پر کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ آگ جیسے کسی خاص رفتار سے کسی خاص سمت بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی اور جتنی کوشش کی جاتی اتنا ہی نقصان بڑھتا جاتا تھا۔ اسرائیلی میڈیا نے بڑے پیمانے پر اس واقعے کو رپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ ٹی وی چینلز پر براہ راست مناظر دکھائے جانے لگے، لوگ خوف میں مبتلا ہو گئے، ہزاروں کی تعداد میں شہریوں کو گھروں سے نکالا جانے لگا، اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی اور فوج کو بھی مدد کے لیے بلا لیا گیا۔ ایک ہنگامی اجلاس بلایا گیا، بین الاقوامی اداروں سے رابطے کیے گئے، لیکن مسئلہ حل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ سب کی سمجھ سے باہر تھا کہ آخر یہ آگ اتنی شدت کس طرح اختیار کر گئی۔ جنگلات میں لگنے والی عام آگ کبھی اتنی بے قابو نہیں ہوئی تھی۔ پھر وہ حیرت انگیز انکشاف سامنے آیا جس نے سب کو چونکا دیا۔ امریکی سائنسدانوں نے اپنی تحقیق میں بتایا کہ آگ کے پھیلاؤ میں ایک باز فیلکن کا کردار ہے جو جلتی لکڑیاں ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لے جا رہا ہے۔ ایک پرندہ جو آگ پھیلا رہا تھا، وہ پرندہ جسے اللہ تعالیٰ نے ایک معمولی سی مخلوق بنایا، وہی اللہ کی نشانی بن کر اسرائیل کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ سائنسدان حیران تھے، اسرائیلی حکام گھبرا گئے اور دنیا بھر میں یہ خبر پھیل گئی کہ ایک پرندہ پورے اسرائیل کو آگ میں جھونک رہا ہے۔ تصور کیجئے کہ وہ اسرائیل جو جدید ٹیکنالوجی، اسلحے اور دفاعی نظام اور بین الاقوامی حمایت کے بلبوتے پر فلسطین کو روند رہا تھا، معصوم بچوں کی لاشیں گرا رہا تھا، ایک باز کے آگے بے بس ہو گیا۔ آگ پر قابو پانے کی ہر کوشش ناکام ہو رہی تھی اور جب سائنسدانوں نے کہا کہ وہ اس رویے کو سمجھ نہیں پا رہے تو مسلمانوں نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے کام لیتا ہے اور ظالموں کو تباہ کر کے دکھاتا ہے۔ یہ منظر ایک سبق تھا، ایک وارننگ تھی، صرف اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے تمام لوگوں کے لیے جو فلسطین کے ظلم پر خاموش رہے۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک باز کو ذریعہ بنا کر آگ لگا سکتا ہے تو وہ چاہے تو اور بھی نشانیاں بھیج سکتا ہے۔ اس آگ نے جو اسرائیل میں تباہی مچائی وہ معمولی نہیں، سینکڑوں ایکڑ جنگلات راکھ ہو کر رہ گئے، بجلی کا نظام درہم برہم ہو کے رہ گیا، بین الاقوامی تجارت متاثر ہونے لگی۔ اسرائیلی میڈیا اسے اسرائیلی تاریخ کی سب سے بڑی قدرتی آفت قرار دیتے ہیں۔ ایک پرندہ جس کی حرکتوں کو سائنسدان نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں، ایک سلسلہ ہے۔ اگر آپ غور کریں تو اسرائیل میں پچھلے کئی وقتوں سے عجیب و غریب واقعات رونما ہو رہے ہیں۔
کبھی سمندری طوفان تو کبھی غیر معمولی بارشیں اور کبھی آسمانی بجلی۔ سائنسدان اسے ماحولیاتی مسئلہ کہہ رہے ہیں، لیکن مسلمان جانتے ہیں کہ یہ سب اللہ کا انتباہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب لوگوں کے ہاتھوں ظلم بڑھ جائے تو پھر ہم ان کو ان کے اعمال کا مزہ چکھاتے ہیں تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ اسرائیلی لوگوں کے لیے یہ بات ناقابل یقین ہے کہ ایک پرندہ آگ پھیلا سکتا ہے۔ ظالموں کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے مدد بھیجتا ہے جہاں کسی نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، لیکن وہ چلتی ہے تو زمین ہل جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے دل نرم رکھنے چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے کامنٹ سیکشن میں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔